اس شہر میں اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں وہ ابھی بھی بے لگام گھوم رہے ہیں. بالکل آپ کو پتہ ہی کہ پہلے تو چھینا چپٹی تک بات ہوتی تھی اور لوگ اس سے اٹس سیڈ ٹو سے دیٹ لیکن اس کے تھوڑے سے یوز ٹو بھی ہو گئے تھے اور ایکسپیکٹ بھی کرتے تھے, لیکن اب لوٹ مار کے ساتھ کرمنلز شہریوں کی جانیں بھی لے رہے ہیں. انفیکٹ آپ کو بتائیں کہ آخری 4 مہینے کی اگر ہم بات کر لیں تو ان میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں جاں بحق شہریوں کی جو تعداد ہے وہ 54 ہو چکی ہے, چوتھا مہینہ چل رہا ہے, 3 مہینے ہو چکے ہیں. دس از دا 4th month. عوام میں عدم تحفظ کا احساس پڑا ہے, ساتھ ہی پولیس پر اعتماد بھی متزلزل ہوا ہے. اوپر سے پولیس میں موجود بعض لوگ عوام اور پولیس کے درمیان رہا سہا اعتماد بھی تباہ کرنے کے درپے ہیں. پولیس اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ CTD گارڈن کے دفتر پر چھاپا مار کر 4 اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ اہلکار آپ کو بتا دیں کہ چائے کے ہوٹل سے رقم وصول کے لیے 3 افراد کے اغوا اور تشدد کے الزام میں ملوث تھے. یہ ہم آپ کو جسٹ ون آف انسیڈنٹ ہم انہیں بلیک شیپ یا کالی بھیڑے کہیں گے, یہ اب کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی متعدد انسیڈنٹس ایسے ہو چکے ہیں جو رپورٹ بھی ہوئے ہیں, لیکن کیا ان کالی بھیڑوں کو اگزامپل بنایا گیا باقی محکموں کے لیے, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. پچھلے دنوں نارتھ ناظم آباد کے ایک تاجر اور اس کے دوست کو زمان ٹاؤن تھانے کی پولیس پارٹی نے ہائی وے سے ایکچولی اغوا کیا تھا. کاشف مشتاق ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور دیگر ہمارے کورسپونڈنٹ بھی ہمیں ان واقعات کے بارے میں بتاتے رہے ہیں. 1 کروڑ روپے سے زائد کی رقم لوٹی تھی and so on and so forth. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی پولیس چیف عمران یعقوب صاحب. تھینک یو سر فار بینگ ود اس ان دی اسٹوڈیوز. کاشف مشتاق, جو شہر میں کون کہاں لٹ رہا ہے اور کہاں وارداتیں ہو رہی ہیں, ان کو ساری خبر ہوتی ہے. لیکن بیفور سٹارٹنگ دی کنورسیشن وی وڈ ریلی لائک ٹو سے دیٹ کہ پولیس ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. پولیس کے جوانوں نے, افسران نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بھی جامِ شہادت نوش کیا ہے اینڈ ادروائز بھی, اور اس کی بڑی قدر ہے ہم سب کو. لیکن ابھی جو شہر کی صورتحال ہے وہ بھی بہت ہی تشویشناک ہے. سے کر دیتے ہیں سر کہ ابھی ہم نے جو فگر لیا ہے پچھلے 4 مہینوں کی بات ہو رہی ہے, 54 کا فگر آیا جو کہ مارے گئے ہیں لوگ اس لوٹ مار میں. یہ آپ کے لیے بھی ڈانٹنگ فگر ہے, یہ اسٹانشنگ فگر ہے, یا پھر یہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ نارمل ہے بات؟ نہیں, یہ تھینک یو, آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا کہ میں پولیس کا نیریٹو سب کے سامنے رکھ سکوں آپ کے چینل کے توسط سے. یہ الارمنگ فگر ہے اور لمحہ فکریہ ہے. موبائل سنیچنگ تو ایک اربن ایریاز میں اور دنیا کے بڑے شہروں میں ایک تھیفٹ کا ایک فنومنا ہے, لیکن یہاں جو چیز اس میں فکر کا ایلیمنٹ بن رہا ہے وہ اس میں کلنگ کا ایلیمنٹ ہے, جو وائلنس انکریز ہو رہا ہے. اب اگر آپ وجوہات کی بات کریں کہ یہ وائلنس کیوں بڑھ رہا ہے تو اس میں بہت سارے فیکٹرز آ رہے ہیں. ان امپلائمنٹ ہے, انفلیشن ہے, پڑھائی نہیں ہے لوگوں میں, ینگ لوگ فرسٹریٹڈ پھر رہے ہیں, ڈرگز بھی ہیں اینڈ ڈرگز. لیکن جہاں تک پولیس کے رسپانس کی آپ نے بات کی, اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں. پرسوں ہمارے 10 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں. اگر یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, ایک دن میں 10 انکاؤنٹرز, جس میں اس دن 4 شہری فوت ہوئے تھے پرسوں. اس انکاؤنٹر میں ہمارے 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے, 10 پکڑے گئے. اب جب ان 10 کرمنلز کا میں نے بریک اپ کیا تو ٹو مائی اٹر سرپرائز ان میں سے 6 لڑکے جو تھے, ینگسٹرز ہیں, وہ بالکل جاہل تھے, پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں, ABC بھی نہیں جانتے, الف بے بھی نہیں جانتے. ایک لڑکا میٹرک ہے, ایک 8 کلاس پاس ہے اور 2 پرائمری پڑھے ہوئے ہیں. ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ہیں, اپر سندھ, لوور پنجاب, کراچی, ایک افغانی ہے اس میں, یعنی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ ہیں, ایگزیکٹلی ڈفرینٹ لنگوسٹک بیک گراؤنڈس کے ہیں. اور فکر کی بات یہ ہے کہ ان 10 میں سے صرف ایک لڑکا تھا جو ہماری کسٹڈی میں ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو کسی ٹیکسٹائل کی کمپنی میں ایک چھوٹی سی جاب پر, ایک دوسرا لڑکا کسی ڈھابے پہ ویٹر کا کام کر رہا تھا. سو مائی پوائنٹ از دس کہ آپ کا یہ ان امپلائڈ یوتھ ہے جو کہ یہ چیزیں کر رہا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا, ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا لکی ملک ہے کہ آپ کا جو یوتھ بلج ہے, ینگ پاپولیشن, دیٹ از مچ ہائر دین ریسٹ آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ. اٹس اے گڈ تھنگ.
بٹ دا پوائنٹ آف کنسرن از دس کہ اگر اس یوتھ کو ہم نے تعلیم، ہنر، امپلائمنٹ نہ دی تو وہ کنورٹ ان چیزوں میں ہو رہے ہیں جس کی ریفلیکشن اب آپ کو کراچی میں یہ نظر جو آ رہی ہے. سوسائٹل ایشوز ہیں جس پہ ظاہر ہے حکام، جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، وہ جواب دہ ہیں. لیکن ابھی پولیس فورس کے رسپانس کی اگر اسٹرکٹلی ہم بات کریں، واٹ ہیز بین دا رسپانس سو فار؟ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، بہت سی شکایات ہوتی ہیں، پکے کیسز نہیں بنتے، ان کی پروسیکیوشن ٹھیک سے نہیں ہوتی، دوبارہ سے چھوٹ جاتے ہیں، انفیکٹ جیل جا کے مزید ٹرینوں کے باہر آتے ہیں. عبداللہ آپ نے جو بات کی ہے اس میں پولیس از جسٹ 20%. اٹ از دا انٹائر کرمنل جسٹس سسٹم وچ از ریسپانسبل فار دس. آپ اس میں دیکھ لیں کہ پولیس کرمنل جسٹس سسٹم میں فرسٹ رسپونڈر ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کی پروسیکیوشن سروس آ رہی ہیں، کورٹس آ رہی ہیں، جیلز آ رہے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز آ رہے ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہے نا سر، فیلئر پورے سسٹم کا ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ فرنٹ پہ ہم نظر آ رہے ہیں لہٰذا ہمیں ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. سر آپ کا 20% پورا ڈیلیور ہو رہا ہے؟ سوری، آپ کا 20% پورا ڈیلیور ہو رہا ہے؟ نہیں، دیر از اے لاٹ آف امپروومنٹ وچ از ریکوائرڈ ان دس. ہمارے اینڈ پہ یہ ہے کہ سمپل بیسک ٹیسٹ یہ کہ ہم تمام کرمنلز کو پکڑیں، نہ صرف پکڑیں بلکہ ان کے خلاف کیسز ڈیولپ کر کے وتھ ساؤنڈ ایویڈنس کنسرن کورٹ میں ہم سبمٹ کریں. اس میں کمی بیشی رہتی ہے اور یہ ہمیشہ یہ ٹگ آف وار ہماری چل رہی ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے بینچ مارکس ہیں، اگر آپ کے پاس وہ فگرز بھی ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ ان 4 مہینوں میں پرفارمنس کیا تھی. آپ پلیز شیئر کریں. میں صرف آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ہلکا. جی ہم کاشف کو اس لیے بھی انوالو کریں گے. کاشف ایک آپ سے obviously آپ اپنی انپٹ بھی دیں کیونکہ آپ کی بھی بڑی نظر ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ کچھ خاص کیا ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں، کیونکہ obviously اس طرح تو اوور آل ہم دیکھیں تو کچھ نہ کچھ تو ہر جگہ چل ہی رہا ہوتا ہے، لیکن یہ لوٹ مار، یہ قتل جو ہو رہے ہیں، آر دے سم ہاٹ سپاٹس جن کو زیادہ فوکس میں لیں؟ بالکل ایسا ہے، ہاٹ اسپاٹ کراچی کے اندر ہیں اور وہ ہاٹ اسپاٹ کوئی ہم نے یا آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیے، وہ پولیس نے ڈیسائیڈ کیے ہیں. اور ان ہاٹ اسپاٹ پہ پولیس کو چاہیے کہ وہاں اپنی نفری کو زیادہ ڈپلوڈ کرے، جو کہ نہیں ہوتی ہے. کراچی کا علاقہ ہے گلشن اقبال، وہاں جو 13D کا اس کا اسپاٹ ہے وہ آج سے نہیں پچھلے 6 ماہ سے ہر بار جب ہم اس کا ڈیٹا نکالتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہاٹ اسپاٹ ہے. کرنگی کے مختلف ایسے علاقے ہیں کہ مختلف ایسی سڑکیں ہیں جہاں کا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہاٹ اسپاٹ ہے. کرنگی تو پورا ہی ہاٹ اسپاٹ ہے. اگر اچھا اب تو پورا کراچی ہاٹ اسپاٹ ہوا ہوا ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں واردات نہیں ہوتی ہے. یہ فیول کارڈ جو گشت کے لیے ملتے ہیں یہ ان کو نہیں ملتے جن کو ملنے چاہیے، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کاشف پہلے ہمیں بتائیں گے پھر ہم آپ کا رسپانس بھی لیں گے. اس کو میں تھوڑا سا باقی تو بتائیں گے عمران صاحب، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مختلف فورسز بنائی گئی، ہم نے اس پہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. اچھا وہ فورسز کامیاب نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی تھی کہ ان کو جو فیول کارڈ ہیں وہ ملتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس فیول نہیں ہوتا تھا، وہ گشت نہیں کر سکتے تھے. اچھا اس کے بعد پھر آ جائیں آپ تھانے میں کہ تھانے کی جو نفری ہے، کیا ان کو اگر کسی تھانے کے اندر 3 سے 4 موبائلز ہوتی ہیں جو ایک تھانے کو دی جاتی ہیں، ان کے پاس 3 سے 4 فیول کارڈ بھی ہوتے ہیں، تو وہ فیول کارڈ میں نے اپنی ریسرچ کر لی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے تھانے دانوں سے بھی بات کر لی ہے، 90% کے پاس وہ فیول کارڈ ملتے ہی نہیں ہیں. غلام نبی میمن صاحب جب اس سے پہلے آئی جی تھے تو انہوں نے بڑے اسٹرکٹ ایکشن اس پہ کیا تھا، فیول کارڈ ملے تھے. جب یہ خود بھی عمران یعقوب مناس بھی اس سے پہلے ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، انہوں نے بھی اس پہ بڑا کام کیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی دوبارہ سے یہ سسٹم ہو رہا ہے کراچی کے اندر کہ جو پولیس اہلکار ہیں، جو تھانے کا نفری ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس چونکہ فیول ہی نہیں ہوتا تو ہم اس کو گشت میں کیسے لیں. اچھا اب دوسرا یہ جو نفری ہوتی ہے سر، اس بات میں یہ بھی بتا دیں کہ جو نفری ہوتی ہے، دس از فار آر انڈرسٹینڈنگ، وہ پیٹرولنگ کے لیے ہوتی ہے یا ان میں سے زیادہ تر وی آئی پیز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں فار ایوری باڈیز انڈرسٹینڈنگ یہ سیپریٹ ونگز ہیں. جو وی آئی پی سیکیورٹی یا وی آئی پی سیکیورٹی کا ونگ ہے وہ سیپریٹ ہے، آپریشنل پولیس سیپریٹ مین پاور کے ساتھ ہوتی ہے، انویسٹیگیشن والی سیپریٹ ہوتی ہے. کاشف نے جو بات بتائی آپ کے سامنے، جو ایشوز کا ذکر کیا ہے، وہ آپریشنل پرابلمس رہتے ہیں، ماضی میں بھی تھے، ان کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے. میل ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے لیکن اب تو وہ بہت کم ہو گئی ہے. میں آپ کے سامنے تازہ مثال رکھ دیتا ہوں. آپ کراچی کا 15 ابھی دیکھ لیں، جو وہیکل نکلتی ہے فل فیول ٹینک کے ساتھ بھری ہوئی نکلتی ہے. 97% کالز وہ اٹینڈ کرتے ہیں اور 8 آورس کی شفٹ پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پولیس کے اندر بھی جو فرسٹ رسپونڈر ہے دیٹ از دا 15 اسٹاف which goes on any SOS call. اچھا آپ نے 15 کی بات کی، ایک تو یہ کہ 15 کا
جو رسپانڈ ٹائم ہے ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے نا کہ اگر کوئی واردات ہوتی ہے تو 15 کا رسپانڈ ٹائم کیا اچھا ہے, آپ کر کے دیکھ لیجئے گا اس کا رسپانڈ ٹائم. اب جو ہم شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں تو ان کا رسپانڈ ٹائم ویسا نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر رسپانڈ ہو بھی جاتا ہے تو کیا آپ کا تھانہ کلچر اس میں بہتر ہے؟ لوگ, یہ تو وہ واقعات ہیں جو ہم رپورٹ کرتے ہیں, اور جو CPLC کا ڈیٹا ہے یا آپ لوگ کا ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے خود کہ بھائی اس میں بہت ساری ایسی وارداتیں ہیں کہ جو مینشن ہی نہیں کی گئی ہیں. لوگ تھانے میں رپورٹ ہی نہیں کروانا چاہتے کیونکہ آپ کا تھانہ کلچر ہی بہتر نہیں ہے, یا پھر کروانا چاہتے ہیں اور رپورٹ ہوتا نہیں ہے. 3-4 چیزیں اس میں بلینڈ ہو گئی ہیں. تھانہ کلچر سیپریٹ پروگرام کر لیں اس پہ آپ, کیونکہ اٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ ان اٹ سیلف. رسپانس کی جو بات کی ہے, کراچی میں اگر ہمارا رسپانس 9 to 12 آورس کے درمیان ہے تو دیٹس اے گڈ رسپانس. کراچی میں رسپانس کی بہت سارے اور فیکٹرز ہیں, ٹریفک جیمز ہیں, ڈسٹینسز ہیں, سڑکوں کا ٹوٹا ہوا ہونا ہے. رسپانس کے لیے دیکھیں نا, وی آر ناٹ لیونگ ان اے ویری آئیڈیل سچویشن. اٹس اے تھرڈ ورلڈ پروگریسو کنٹری. کراچی کا انفراسٹرکچر دیکھیں, اس کی اربن ڈیولپمنٹ دیکھیں, یعنی جو نان کائنیٹک فیکٹرز ہیں آپ ان کو بھی کنسیڈر کریں نا, کہ یہ تمام چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے پرفارمنس ایویلویشنز کے اندر. وہ رکھتے ہوئے بھی اگر ہم 97% کالز کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو میرا خیال میں وہ کوئی بہت بری پرفارمنس نہیں ہے. باقی رہ گئی بات تھانہ کلچر کی, دیکھیں وی شوڈ ٹیک اٹ ایز اے پولیس سروس, ناٹ ایز اے پولیس فورس. آپ مائنڈ سیٹس یہ باور کرانا تو آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو, کیونکہ لوگ تو پولیس سے ٹل ڈیٹ انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں. یہ تو آپ نے لوگوں کو اپنا امیج تبدیل, آپ کے اہلکاروں اور افسران نے اپنے رویے سے لوگوں کے ذہن میں کرانا ہے کہ یہ سروس ہے, یہ فورس ہے. پولیس بھی اسی وجہ سے. وی آر دا فیس آف دا سوسائٹی. جیسی سوسائٹی کا مزاج ہوتا ہے اس کی پولیس آرگنائزیشن بھی ویسے ہی ہوتی ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہم آج بنے ہوئے ہیں وہ ریفلیکشن سوسائٹی کی ہے. میرے ساتھ ساتھ پوری سوسائٹی کو اس پہ غور و فکر کرنی ہے. یہ جو آج کرمنل جس کا میں نے آپ کو ایک بریک اپ بتایا, یہ جو آیا ہے اٹس اے پروڈکٹ of our own plannings and policies which is coming on the road. اچھا, اب مجھے بتائیے کہ مجھے لگ رہا ہے we are digressing from the issue. How do you plan to tackle street crime and اس میں جو وائلنس کا ایلیمنٹ ہے in this city؟ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, سب سے زیادہ بزنس یہ شہر جنریٹ کرتا ہے. آپ کو وہ زمانہ بھی یاد ہے جب اس شہر میں دہشت کا عالم تھا, لوگ یہاں سے ہجرت کر کر کے پاکستان کے دوسرے شہروں میں جا رہے تھے. That is another chapter of the history. الحمدللہ وہ بند ہوا تو یہ کھل گیا, ایسا لگ رہا ہے. اس کا جواب بڑا سمپل ہے. بیسک پولیسنگ, بیک ٹو دا بیسک پولیسنگ, پرو ایکٹیو پولیسنگ. ہم کو آپریشنل پولیسنگ میں اپنی پریزنس کو زیادہ افیکٹو کرنا پڑے گا, جو ہم کر رہے ہیں. اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ بہت بہتر کرنی پڑے گی. جو ویسٹیج ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو لے کے مجھے بتا دیں, آپ نے ابھی بتایا تھا وی آئی پی کے لیے الگ ایک ونگ ہے, آپریشن کے لیے الگ ایک ونگ ہے. کتنی نفری ہے آپ کے پاس آپریشن اور وی آئی پی کی؟ کیا دیکھیں میرے پاس اس وقت چونکہ فگرز نہیں ہیں, لیکن بٹ اگر آپ کو کمی ہے نفری کی, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جو ہمارے پاس ہم نے اس پہ رپورٹ بھی کیا تھا کہ 45,000 نفری کراچی کے لیے ہے, اس میں سے 7 سے 8,000 جو اہلکار ہیں وہ آپ کے وی آئی پیز کے لیے. Out of 45,000? Out of 45,000. So can we like to take a few thousand from them? ہم نے 7 سے 8,000 جو اہلکار ہیں وہ ایسے کیوں وہ اتنے وی آئی پیز کو وہ دیے ہوئے ہیں؟ And a few VIPs we also understand. But other than بہت سے لوگوں نے آپ کو پتا ہے نا کیوں رکھے ہوتے ہیں پولیس اہلکار ساتھ؟ آپ نے جو بات کی کہ few thousand from VIPs, it's a very difficult area. اور میں فوکس کرتا ہوں زیادہ آپریشنل پولیس کی یوٹیلائزیشن پہ. صحیح. 44 ایمپل ہے آپ کے پاس؟ آپ کو نہیں. اب آپ کو میں دوبارہ اس کا بیسک فارمولا بتایا تھا. ایک اچھی سوسائٹی کے اندر پولیس پاپولیشن ریشو 1:450 ہوتی ہے, یعنی for 450 individuals, one police guy. But in Karachi at the moment it's around 2,000 کے اوپر ایک آدمی ہے. So the point is this کہ آپ further ریکروٹمنٹس پہ جائیں, 2.5 کروڑ پلس کا شہر ہو رہا ہے اس وقت, اور آپ کی جو پولیس فورس ہے اگر آپ اس کو 45,000 کو ڈیوائڈ کریں تو وہ ریشو ریزنیبل ریشو نہیں ہے. The point is this کہ آپ یا تو کنونشنل پولیسنگ ماڈل کو اڈاپٹ کریں اور ہیومن ریسورس بڑھاتے جائیں. آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہیومن ریسورس بڑھانا بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے.
کراچی جیسے شہر میں ضرورت ہے کہ آپ کو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز ریکوائرڈ ہیں. ان کے جو شوٹرز ہیں ان پہ ہمارا ہاتھ ہے, اور جو اس کی بیک اپ سپورٹ والے لوگ ہیں نیٹ ورک ہی ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی اٹس اے نیٹ ورک نا بیسیکلی. اور ود ان فیو ڈیز جب ہماری انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو جائے گی تو وہ ہم تھرو پراپر چینل جو پریس ریلیز ہوتی ہے یا پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کو ہم ریویل کریں گے. یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی زیرو ہے, ایسا کام نہیں ہے, لیکن میں اس فورم پہ وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا. لیکن وی وڈ لائک ٹو فالو اپ آن دس ود یو. ہم یہ 54 کیسز میں سے سجیسٹ دیٹ یو شوڈ آسک کاشف کہ یہ جب اس کو پریس ریلیز ملے گی آپ سے شیئر کر لیں, آپ اس کو ریلے ہم یہ یہاں پہ سب اس شہر میں بسنے والوں, اس شہر میں بسنے والی تمام ماؤں کے بہاف پہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. جب کسی کا 32 سال کا لڑکا دفتر گیا اور واپس اس کی لاش آئے نا تو عید 4 دن بعد ہو, مطلب دس از ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل اینڈ مینج. دیکھیں جتنا کنسرن آپ شو کر رہے ہیں اتنا ہی ہمارا بھی ہے. یہ ہمارے لیے بھی انتہائی غم اور افسوس کی بات ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جن فیملیز کے یہ جوان لوگ شہید ہو گئے اور وہ جس کرب اور درد سے وہ لوگ گزر رہے ہیں, میں اس میں ان کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آرگنائزیشن کراچی پولیس بھی اس میں بڑی سینسٹیو ہے. ہم چونکہ بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے اپنے ایموشنز کو شیئر کرنے میں, لیکن آج میں آپ کے چینل پہ یہ بات کر رہا ہوں. اور اس کا دوسری طرف ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اور اپنے تمام میکسیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کے ساتھ ان کیسز کی ڈیٹیکشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہم ہیں, میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کی نا کہ میں شیئر نہیں کر سکتا, بٹ وی آر آن اٹ. اور انشاءاللہ ان دا ڈیز ٹو کم, آنے والے دنوں میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. اوکے, سو وی آر ایکچولی ویٹنگ فار دیٹ. بالکل اس کو فالو اپ کریں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹیم بنائیں گے. چونکہ آپ کو بھی ابھی دوبارہ سے پوزیشن ملی ہے تو آپ اس کو ٹیم بنائیں گے اور ٹیم ورک کریں گے, اور اس پہ ہمیں دکھائیں گے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کم ہو جائیں. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ اس کو کام کریں تاکہ جو شہری ہیں وہ سکون کے سانس شہر اور لوگوں کا ایک کانفیڈنس جو ہے وہ پولیس میں ایک بلڈ اپ ہونے کی بہت ضرورت ہے. کراچی پولیس چیف بہت بہت شکریہ عمران یعقوب صاحب. سر تھینک یو فار بینگ ود us. Thank you Kashif for being with us once again.